السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری عشرہ اور لیلۃ القدر، جس طرح سے رمضان دوسرے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اسی طرح سے رمضان کے اندر جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ بہترین دن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، ساری رات شب بیداری کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ کیونکہ ان دنوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہوتا تھا، اس کو پانا ہوتا تھا۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو یہ قرآن کے نزول کا دن تھا، مبارک رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اور اس رات میں عبادت کرنا 83 ایئرز اور 4 منتھ تقریباً کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ امیجن کریں کہ ہماری زندگیاں کتنی ہیں، کیا بھروسہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ ایک رات مل جائے۔ ہم جیسے گناہ گار بندوں کو اگر یہ رات نصیب ہو جاتی ہے تو اس کتنا ٹائم ہوتا ہے مغرب سے لے کے فجر تک کا، اس ٹائم کے اندر اگر ہمیں وہ قبولیت کی گھڑی مل جاتی ہے تو 83 ایئرز عبادت کے لکھا جائے گا ہمارے نامہ اعمال میں۔ اور یہ کن کو ملتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو ایمان ساتھ میں ہونا چاہیے اور ساتھ میں ثواب کی نیت ہوگی تو گزشتہ سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ مگر کچھ شرائط ہیں، وہ لوگ صرف اس رات کی فضیلت کو نہیں پا سکتے جنہوں نے شرک کیا ہو یا پھر دوسروں کو معاف نہ کرنے والے ہوں۔ تو احتیاط کریں، لوگوں کو معاف کریں، درگزر کریں۔ ساری دنیا مل جائے گی مگر اس رات سے محروم رہنے والا ہر چیز سے محروم ہو جائے گا۔ مت گنوائیں اس موقع کو، بڑا موقع ہے، گنوانے والے نے بڑا نقصان کر دیا گا جو اس رات کو گنوا دے گا۔ اس سے قسمت والے ہی حاصل کرتے ہیں، اسے محنت والے حاصل کرتے ہیں، اس کو پانے والے حاصل کرتے ہیں، اس کا شوق رکھنے والے اس کو پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے تاکہ اس کو پا سکیں۔ شب معراج شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تیاری کی ہماری جو بڑی آج کل بدعات کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے یہ بات، اس کی کوئی تاریخ سے حیثیت نہیں ملتی۔ شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا مگر اس کے سفر کے بعد کوئی خاص مخصوص عبادت کا ذکر نہیں ملتا، لیکن لیلۃ القدر کی تیاری کے اندر اس کی خاص اہمیت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس کی خاص نشانیاں بھی پتہ چلتی ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا کس طرح کی نشانیاں ہوں گی۔ کوشش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو 2 آدمی جھگڑ رہے تھے تو جس کی وجہ سے اس کی جو نشانی کو چھپا دیا گیا ہے، تو اس لیے کوشش کرے کہ ان دنوں میں اس تاریخوں میں بحث مباحثہ نہ کرے، نہ جھگڑے، نہ بحث کرے کون سی کنٹری، کون سا ٹائم، کون سی تاکرات، کون سا یہ۔ کوشش کریں کہ ان ساری راتوں کے اندر عبادت کریں۔ کیا بڑے دن ہیں، صرف 10 ہی دن تو ہیں۔ اس کا علم جو تھا، اس کی خاص نشانی کا علم اسی لیے اٹھا دیا گیا تھا کہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو آج ہم نے بھی جھگڑوں سے پرہیز کرنا ہے اور اپنی توجہ اور جو ہے زیادہ تر قیام پر عبادت پہ رکھنی ہے۔ جس نے سارا سال قیام کیا اور عبادت کی حفاظتیں کی تو وہ اس کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ شوق تو ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، تو کچھ نشانیاں جو ریفرنسز سے پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ روشنی اس رات تھوڑی سی انوکھی ہوگی، بڑی ڈیفرنٹ سی آسمان کی روشنی ہوگی۔ اس کو جو سٹیز والے جو لوگ ہیں وہ اتنا شاید اندازہ نہ لگا سکیں، مگر جو گاؤں میں رہنے والے ہیں، جو صحرا میں رہنے والے ہیں، اس کی کنڈیشن کو، اس کی جو چینج ہوتا ہے نا کلر کو یا رات کی روشنی کو، وہ پہچان سکیں گے۔ اور سیکنڈ، اس رات میں دل کا سکون ہوگا، جبکہ اس جیسی دوسری راتوں میں نہیں محسوس ہوگا جتنا اس دن میں دل کی کیفیت بڑی پرسکون اور اطمینان والی ہوگی۔ یہ ایسی اس کی نشانی بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری، اس رات میں جو موسم ہے نا بڑا معتدل ہوگا، نہ ہوائیں تیز ہوں گی، نہ زلزلہ ہوگا، نہ شور شرابہ ہوگا، نہ ہی گھٹن ہوگی، نہ تنگی، نہ گرمی، نہ سردی، بس ایک بیلنس سا موسم ہوگا۔ اس رات کے بعد جو سورج کی روشنی ہوگی نا وہ گرم نہیں ہوگی، اس کی شعاعیں جو ہوں گی نا وہ گرم نہیں ہوں گی۔ نمبر 4، بعض دفعہ خواب میں بھی دکھایا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو بتایا گیا تھا خواب کے اندر، تو یہ بھی ایک نشانی بتائی جاتی ہے کہ بعض دفعہ خواب میں بھی اس کی نشانی پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 5، اس رات کا قیام
اور اس کی جو عبادت کا جو لذت ہوگی نا وہ باقی راتوں سے بہت مختلف بہت پیاری ہوگی. بڑا سکون ہوگا اس دن اس رات کو عبادت کرنے کا. اور نمبر 6 سورج جب نکلے گا تو ایسے ہوگا جیسے کھلا تھال نہیں ہوتا, تھالی کی طرح سے وہ نکلے گا, اور اس کی روشنی جو ہوگی نا نہیں ہوگی. اور چاند ایسا لگتا ہوگا جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہو, کیونکہ وہ پورا نہیں نہ نکلے گا. تو لہذا اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. ان نشانیوں کی فکر نہیں کرنی. انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا عبادت کو ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو انشاءاللہ تعالی اور پھر اس کی حفاظت بھی کی تو اللہ تعالی اس لیلۃ القدر نصیب فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.